کیا وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے جو اپنا معاشی کام کرنا تھا وہ کر دکھایا ہے؟ کیا اب ضرورت اس امر کی ہے کہ صوبے بھی کچھ کر کے دکھائیں، تبھی جا کر کے عام آدمی کی جان چھوٹے گی اس مہنگائی سے؟ خواتین و حضرات، میں ہوں نعیم مسعود۔ بڑی دیر بعد بین الاقوامی سطح پر ایک خوشی کی خبر آئی ہے، اور دوسری خوشی کی خبر ہمارے داخلی امور سے متعلق ہے۔ جو انٹرنیشنل خبر یا باہر سے خبر آئی ہے اور جس سے یقیناً حکومت کو اور لوگوں کو کافی حد تک اعتماد پہنچے گا، وہ یہ ہے کہ IMF نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان کی پچھلی 6 ماہ کی کاوشیں رنگ لائی ہیں اور معیشت بہتر ہوئی ہے۔ یہ تو تھی باہر سے خبر۔ جو اندر کی خبر اور آج کا ٹاک آف دا ٹاؤن ہے وہ یہ ہے کہ IPP جو ہمارے IPP پاور سٹیشن تھے، IPP رینٹل پاور پروجیکٹس تھے، جن کی بہت باتیں ہو رہی تھی، جن کی وجہ سے بجلی کے بل زیادہ تھے، جن کی وجہ سے اربوں روپے لوگوں کی، بڑے لوگوں کی، مافیا کہہ لیں، اشرافیہ کہہ لیں، بدماشیہ کہہ لیں، ان کی جیبوں میں چلی جاتی تھی۔ آج اس کے سامنے کم از کم ایک چھوٹا سا بند میاں شہباز شریف نے باندھ دیا ہے۔ اب IPP کے سامنے یہ بند باندھنے سے سالانہ 60 ارب روپے کا فائدہ ہوگا، اور جو قومی خزانے کو فائدہ ہوگا وہ 411 ارب روپے کا فائدہ ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ 42 جو ٹوٹل IPPs ہیں، اس میں سے 5 کے ساتھ تو اثر نو ایک معاہدہ ہو گیا، جو پہلی ان کی من مانی تھی وہ ختم ہو گئی، اور یعنی 42 میں سے 5 تو گئے جن کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، 12 ایسے ہیں جن کے ساتھ گفت و شنید چل رہی ہے۔ لیکن یہاں میں ایک بات قابل غور وہ بتا سکوں، اور وہ یہ ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت اور پاکستان کی مقتدرہ، سیدھی بات کرتے ہیں، افواج پاکستان اور پاکستان کی حکومت اس وقت ایک پیج پہ ہیں مہنگائی کے حوالوں سے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم صاحب نے جو دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں کہ یہ IPP سے مہنگی بجلی سے جان چھڑائیں، انہوں نے ایک طرح جگایا تھا، ایک طرح بیل دی تھی، دستک دی تھی دروازے پہ، اور اس دستک کی جو باز گشت تھی یقیناً پاکستان آرمی تک پہنچی، حکومت تک پہنچی، لوگوں میں شعور بیدار ہوا۔ لیکن مزید بات کرنے سے پہلے ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ ندیم بابر مشیر تھے عمران خان کے، رزاق داؤد وزیر تھے عمران خان کے، اور ان 42 جو IPPs ہیں، رینٹل پاور سٹیشن پاور پروگرامز ہیں، ان میں ان کو بہتر کرنے کے لیے، ان معاہدوں کو اثر نو کرنے کے لیے کوشش عمران خان نے بھی کی تھی، اور عمران خان کے اس دور میں ایک بہت بڑی اور گہری رپورٹ بھی سامنے آئی تھی، اور اس وقت وفاقی وزیر عمر ایوب نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، کئی پریس کانفرنسز ہوئی تھیں اور کئی فورم ہوئے تھے جس میں یہ بھاپ لیا گیا تھا کہ جناب یہ IPPs ہمیں کھا جائیں گے، لیکن ہوا کچھ نہیں تھا۔ ندیم بابر، رزاق داؤد جیسے لوگوں کو، 42 کمپنیز کے مالک کو فائدہ ہوا تھا، اور وہ ایک ایڈجسٹمنٹ کی حد تک، وہ کہتے ہیں نا گلاس توڑا بارہ آنے والی بات تھی، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، ہوا کچھ نہیں تھا۔ شاید اس وقت جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان اتنا باہمی تعلق نہیں تھا کہ جس سے ثمر سمیٹا جا سکتا۔ تاہم اب کے موجودہ جنرل جناب حافظ اور میاں محمد شہباز شریف کے
درمیان جو ایک صفحہ پہ ہونا ہے اس کا عملی ثبوت سامنے آیا ہے کہ جس میں ہبکو جیسی کمپنی، سب سے بڑی کمپنی ہے آئی پی پی میں، خالد منصور اس کے سی او ہیں، پھر رو سچ کمپنی، لال پیر میاں منشا کی کمپنی ہے جی، صبا جو آئی پی پی ہے، یہ اسائدہ حفیظ ہیں، ایٹلس پاور پلانٹ سے بھی بات ہوئی 5ویں یہ، اور ان کمپنیز کی ان سے یہ اب طے ہوا ہے کہ بھائی جو بجلی بنیں گی، جو آپ دیں گے اس کے پیسے ملیں گے، باقی پیسے نہیں ملیں گے۔ اب جب 42 میں سے 5 نکل گئے اور اس میں رزاق داؤد جیسی بگ گن اور میاں منشا جیسی بگ گن، جب ان پہ قابو پا لیا گیا یا چلیں انہیں منا لیا گیا ہے، تو باقی کس کھیت کی مولی ہوں گے؟ ہاں بڑے لوگ ہیں، مانا بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے یہ جو 42 کمپنیز ہیں وہ کوئی کچ کے بنے لوگ تو نہیں ہیں، نہ نرم مزاج ہیں، وہ اپنی جگہ اتنے مضبوط ہیں کہ عمران خان ہاتھ نہ ڈال سکے، اور اب وہ ہاتھ ڈل گیا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ نہیں مسعود کریڈٹ کس کو جاتا ہے، تو میں کہوں گا 70% پاکستان آرمی کو، اور اس میں سے 30% میاں محمد شہباز شریف کو۔ چلیں سمر تو سمٹا، اونٹ کسی کروٹ تو بیٹھا، ورنہ اس سے پہلے تو صرف باتیں تھیں۔ جہاں تک اسحاق ڈار صاحب کی ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں، جہاں تک ان کے کہنے کا معاملہ ہے، وزیر خارجہ کے کہنے کا معاملہ ہے تو یہ وزارت خزانہ کا معاملہ، لیکن اسحاق ڈار صاحب کو ظاہر ہے منہ مارنے کی تو عادت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان از گوئنگ ٹو بیکم اے 24th اکنامک پاور۔ اللہ کرے ایسا ہو، ہم حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن میں ایک بات بتاؤں، دوسری طرف اس بات کو مد نظر رکھیے کہ جہاں ترسیل زر کے حوالے سے 880 کروڑ ڈالر جو ہے ہم اوپر گئے ہیں، بہتری ہوئی ہے، ریکارڈ آیا ہے، وہاں 32% جو افراط زر تھا پچھلے سال اس سے بہت کم ہوا ہے، بہت کم ہوا ہے، 5-6% کم، 5-6 گنا کم ہوا ہے، 32% سے افراط زر 6.7% پہ چلا گیا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ارے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی کو تو سہولتیں نہیں مل رہی، مہنگائی تو اتنی ہے، اور نئے جو اعداد و شمار ہیں جو میرے مطابق غلط ہیں، ہمارے ہاں 50% سے زائد لوگ خط افلاس سے نیچے رہتے ہیں، پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں، مور دین 50%۔ لیکن جیسے بھی اتنی بہتریوں کے آنے کے باوجود، اتنی خوشیوں کے دستک دینے کے باوجود، مائکرو اور میکرو اکنامکس میں کوآرڈینیشن نہ ہونے کے باعث ایک چیز بری سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خط افلاس سے لوگوں کی تعداد 40% تک چلی گئی ہے۔ اب بات شروع میں کرتے کرتے میں رہ گیا، شاید دوسری طرف نکل گیا۔ اب جو کرنا تھا وہ میاں شہباز شریف نے کر دیا، جو کرنا تھا آرمی چیف نے وہ کر دیا، جو کرنا تھا مقتدر نے، یا جو کرنا تھا ہمارے وہ جو خزانے کے امور کے ماہرین ہیں انہوں نے کر دیا۔ اب کرنا ہے وزرائے اعلیٰ نے، اب کرنا ہے سندھ، پنجاب، بلوچستان اور KPK نے۔ اب کیا یہ معاملہ کریں گے؟ کیا یہ ٹیکس کی بڑھوتری میں مدد کریں گے؟ کیا یہ کنزیومر کورٹس جو ہیں ان کو بروئے کار لائیں گے اور ان کی کارکردگی کو بروئے کار لائیں گے؟ کس طرح کریں گے کہ یہ جو مہنگائی ہے، خود ساختہ مہنگائی، اس کو کم کیسے کریں گے؟ میں یہ مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ چلیں فرض کریں میرا یا آپ کا ملازم ہے، ہم اس کو 20,000 تنخواہ دیتے ہیں۔ اچھا 20,000 تنخواہ دینے والا اپنی اوقات کے مطابق ہی بجلی جلاتا ہے نا جی، تو چلیں جو بجلی کے ریٹ کم ہوں گے، اگر کوئی 56-57 روپے کا یونٹ تھا وہ 30-35 کا ہوگا، تو یہ لوگ اپنے گھروں میں غریب کم ہوتے ہیں، ایک ایک کمرے کا جن کا گھر ہے، جو کرائے کے گھروں میں بڑے شہروں میں آ کے رہ رہے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، سارا دن مزدوری کا، بچے بھی مزدوری کرتے ہیں، خاتون خانہ بھی مزدوری کرتی ہے، اور میاں بھی مزدوری کرتا ہے، تو ان کا بل آتا تھا پہلے اگر فرض کریں 15,000، تو اب 10,000 آ جائے گا نا یار۔
لیکن کیا جو 5,000 بچا ان کے پاس، اس سے ان کے پیٹرول میں کمی آئی، دال سستی ہوئی، دوا دارو سستا ہوا، ان کو جو کرایہ ہے وہ کمی ہوئی، انہوں نے مرنے جینے پہ جانا ہے وہ کمی ہوئی، کیا دودھ میں کمی ہوئی، کیا گوشت میں کمی ہوئی، کیا سبزی میں کمی ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاورٹی لائن کے نیچے ہیں۔ مجھے اور آپ کو تو شاید بڑا ریلیف مل جائے گا کہ ہمارا بل 2 لاکھ کا آتا تھا تو وہ 1 لاکھ کا ہو جائے گا یا وہ 1.5 لاکھ کا ہو جائے گا، لیکن یہ جو محدود آمدنی والے لوگ ہیں ان کی جو تعداد بڑھ رہی ہے، اس کے لیے جب تک صوبے کنٹرول نہیں کریں گے، جب تک صوبے تعاون نہیں کریں گے مرکز سے، جب تک یہ صوبے ٹک ٹاک والے کام نہیں چھوڑیں گے، جب تک صوبے خود نمائی والے وزراء اور وزرائے اعلیٰ کام نہیں چھوڑیں گے اور پالیسی ساز سامنے نہیں آئیں گے، تب تک جب تک کیبنٹ بیٹھ کے آپس میں بحث و مباحثے کے بعد، مکالمے کے بعد فیصلے نہیں کرے گی، جب تک صرف وزرائے اعلیٰ فیصلے کریں گے، تب تک یہ جو ثمرات اوپر سمیٹے ہیں وزیر اعظم نے اور آرمی چیف نے اپنی کاوشوں سے، اور اس میں قومی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی، یہ اگر عام آدمی تک نہ پہنچے تو یاد رکھیے اس میں اب صوبے ذمہ دار ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا جی، باقی باتیں پھر کبھی پھر صحیح۔